بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف سے واپسی اختیار فرمائی تو اس وقت موسم حج بہت قریب تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کو بہت غنیمت جانا اور مختلف قبائل اور افراد کے پاس جا کے ان کو دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو کلب کے پاس گئے اور بنو حنیفہ کے پاس گئے، لیکن دونوں قبائل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا، اور بنو حنیفہ نے تو اس قدر سختی سے انکار کیا کہ اس سے پہلے کسی نے بھی ویسا انکار نہیں کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ عامر بن صعصعہ کے پاس گئے، جو کہ اس وقت حج کے سلسلے میں مکہ آیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دعوت دی تو ان میں سے ایک شخص بحیرہ بن فراس بولا کہ اللہ کے رسول، ہمیں امید ہے کہ آپ کل کو پورے عرب پر فتح حاصل کر لیں گے، تو ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ عرب پر فتح حاصل کر لیں گے تو آپ کے بعد جو زمام کار ہے، قیادت ہے عرب کی، وہ کس کے پاس ہوگی؟ کیا وہ ہمیں ملے گی؟ کیا زمام کار پر ہمیں متمکن کیا جائے گا آپ کے بعد یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ زمام کار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے عطا فرمائے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم آپ کے لیے جانیں قربان کریں، آپ کے لیے اپنے سینے چھلنی کروائیں، لیکن جب آپ کو عرب پر فتح حاصل ہو جائے اور آپ کے بعد زمام کار ہمیں نہ ملے، کسی اور کو مل جائے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اور جب یہ لوگ قبیلہ بنو عامر واپس یثرب گیا، مدینہ گیا، تو وہاں کے ایک بوڑھے شخص کو اس بات کا علم ہوا، تو وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم، اولاد اسماعیل میں سے آج تک کسی نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے تھی۔ تمہاری عقل اس وقت کہاں چلی گئی تھی جب وہ تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا تھا؟ تو ان قبائل کی دعوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو بعض انفرادی صحابہ اکرام نے، بعض انفرادی طور پہ لوگوں نے قبول کیا۔ ان میں سے ایک شخص سوید بن صامت رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ بہت ہی سمجھدار آدمی تھے، شاعر تھے، مفکر تھے، اور اپنے قبیلے میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ یہ مدینہ سے مکہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ انہی دنوں میں اوس کا ایک وفد مکہ آیا ہوا تھا تاکہ وہ قریش سے اپنا جو ان کا مخالف قبیلہ تھا خزرج، اس کے خلاف قریش کی مدد حاصل کر سکے۔ اور اس سلسلے میں جب وہ آئے مکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کو دعوت اسلام دی۔ تو ایاس بن معاذ جو ہے وہ اس موقع پہ موجود تھے، اور وہ اس قبیلے کا حصہ تھے، اپنے علاقے کے سردار تھے۔ تو اس نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سنی تو کہنے لگا کہ یہ تو دعوت بڑی ہی اچھی ہے، یہ دعوت تو بڑی ہی پیاری ہے۔ لیکن جب اس نے یہ بات کی تو اسی وفد میں ایک شخص ابو الحسیر انس بن رافع، اس نے مٹی اٹھائی اور ایاس بن معاذ کے منہ پر ماری اور کہنے لگا کہ تم اپنی زبان بند رکھو، ہم یہاں مکہ میں کسی اور کام اور کسی اور مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی دعوت اسلام دی، لیکن یہ معاملہ یہیں ختم ہو گیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کر لی، اور یہ وفد اسی حالت میں واپس مدینہ چلا گیا۔ لیکن ایاس بن معاذ اس کے کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی زبان پر اللہ اکبر تھا، تکبیر تھی، تہلیل تھی، تحمید تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد وفات پائی تھی۔ آپ سے متعلق چند خبریں مدینہ پہنچیں تو اس کے نتیجے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جو کہ مدینہ کے قریب ہی آباد تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سن کے مکہ آئے اور آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے انفرادی طور پہ اسلام قبول کیا ان میں سے ایک طفیل بن عمر دوسی ہیں۔
یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور بہت ہی بلند پایا شاعر تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق سنا تو آپ مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے علاقے میں واپس گئے اور اپنی بیوی اور اپنے والد کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بھی فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ طفیل بن عمرو دوسی اپنے قبیلے کو مسلمان کرنے کے لیے کوشاں رہے، بہت کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے قبیلے نے اس میں کچھ تاخیر کی۔ لیکن جب اس قبیلے نے غزوہ خندق کے موقع پر ہجرت کی تو پورا قبیلہ مسلمان ہو کے حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے ساتھ تھا۔ یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے اور جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ کفار مکہ چونکہ آپ کی دعوت میں رکاوٹیں مختلف طرح سے ڈال رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ رات کے وقت نکلتے تھے اور مختلف ڈیروں پہ جاتے، لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو دعوت دیتے۔ ایسے ہی ایک موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکلے اور مینا کی گھاٹی کے قریب سے گزرے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آواز کی طرف گئے اور وہاں پہ دیکھا تو 6 لوگ بیٹھے محو گفتگو تھے۔ ان میں سے ایک اسعد بن زرارہ تھے، دوسرے عوف بن حارث بن رفاعہ، تیسرے رافع بن مالک بن عجلان، اور چوتھے قطبہ بن عامر بن حدیدہ، اور پانچویں عقبہ بن عامر نابی، اور چھٹے حارث بن عبداللہ بن رعاب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان لوگوں کے پاس گئے اور ان سے بات چیت کا آغاز کیا تو ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا تعلق خزرج کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہود کے حلیف ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ان کو دعوت اسلام دی۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سنی تو آپس میں کہنے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں یہود ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ اصل میں یہود کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بارے میں جو کچھ اشارے تھے وہ ان کو معلوم تھے، اور ان کو کسی حد تک خبر تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہ جو کفار تھے مدینہ کے یا مکہ کے ان کو ڈراتے رہتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارا خاتمہ کر دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ کیوں نہ یہود کے اسلام قبول کرنے سے قبل ہم پہلے اسلام قبول کر لیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں۔ اور یہ باتیں ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنی قوم کو مدینہ میں اس حال میں چھوڑ کے آئے ہیں کہ ان کی آپس کی دشمنی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اوس اور خزرج کے قبیلے ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہو چکے ہیں، تو اگر آپ نے وہاں پہ دعوت کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر ان کو جمع کر دیا تو یقیناً خدا کی قسم آپ سے بڑھ کے معزز اس علاقے میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں نے، ان 6 خوش قسمت لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ روانہ ہو گئے۔ اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا، اور یہ زمانہ سن 11 نبوت کا تھا۔ اس کے بعد کے جو حالات و واقعات پیش آئے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔